فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ میرے انتہائی محترم بزرگوں دوستو عزیزو، ایک بہت بڑی غلط فہمی مسلمانوں میں عام ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت کا میدان اغیار ہیں، مومن اس کلمے کی محنت کا میدان ہے۔ امت کے عقیدے، امت کے دلوں سے اللہ کی ذات کے تعصب کے نکلنے، امت کے عقیدے کے بگڑنے اور امت کے دلوں سے اللہ کی ذات کے تعصب کے نکلنے کی بنیادی وجہ یہ ہوئی ہے کہ مسلمان نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا اپنے آپ کو حقدار نہیں سمجھا۔ امت کے عقیدے کے بگڑنے اور اللہ کے غیر کے تعصب کے پیدا ہونے کی جو بنیادی وجہ ہوئی ہے، اس لیے کہ اطاعت کا جو مدار ہے وہ اطاعت کا مدار صرف اللہ کی ذات کے تعصب پر ہے۔ جتنا اللہ کے غیر کے دلوں میں تعصب ہوگا اتنی اطاعت اللہ کے غیر کی ہوگی۔ بنیادی غلطی یہ ہوئی ہے کہ مسلمان نے اپنے آپ کو اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا حقدار اور اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھا، جبکہ قرآن سب سے پہلے یہ کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلھا، کہ مومن اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ اہل ہے، زیادہ حقدار ہے، کیونکہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تقوی کا کلمہ ہے اور تقوی مومن کی شان ہے۔ تقوی مومن کی شان ہے، اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ دعوت الی اللہ کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل کرے۔ کیوں؟ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا مومن کیونکہ حقدار ہے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے کہ وہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کے ذریعے اپنے ایمان کی تکمیل کرے، کیونکہ یہ بات بالکل واضح ہے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو اتباع سنت پر قائم کر دے اور جتنا ایمان اس کو حرام سے روکے۔ اتنا ایمان ہر مسلمان کے ذمہ سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو اتباع سنت پر قائم کر دے، اس لیے کہ یہ بات بالکل قرآن حدیث میں واضح کر دی گئی ہے کہ اس شخص کے ایمان کا حدیث سے انکار کر دیا گیا ہے جو مومن متبع سنت نہیں ہے۔ جو مومن متبع سنت نہیں ہے اس کے ایمان کا حدیث سے انکار کر دیا گیا ہے۔ جو مومن متبع سنت نہیں ہے اس کے ایمان کا حدیث سے انکار کر دیا گیا ہے، صاف انکار ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں کوئی شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک قیامت تک آنے والی تمام نئی چیزوں میں اس کو ہر زمانے میں ان تمام نئی پیدا ہونے والی اور کائنات میں نئی چیزیں پیدا ہونے والی ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اگر اس کو قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا طریقہ اگر اس کو اس تمام نئے طریقوں پر سے زیادہ محکوم نہیں ہے تو صاف روایتیں ہیں، بے شمار روایتیں ہیں کہ یہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ایمان کو اگر صرف عقیدہ توحید اور اقرار رسالت تک محدود کر دیا گیا
معاشرے کا وہ معاشرہ جو دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہ مسلمان یہ کہہ کے ضائع کر دے گا کہ یہ فرائض میں سے نہیں، اس نے میں نے بہت بنیادی بات ہے، اتنا ایمان سیکھنا ہر مسلمان کے ذمے فرض عین ہے، جتنا ایمان اس کو اتباع سنت پر قائم رکھے اور اس کو حرام سے بچا دے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان